ہو گیا کہ یہاں کیا ہے. تو مجھے میرے ساتھ جو وہاں کے اسلامی بھائی تھے، جب اسلامی بھائی ہماری اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا، تو کہا کہ وہ کچھ آرٹسٹ آئے ہوئے، گلوکار، وہ ہند کے گلوکار آئے ہوئے، تو ان کو ان کے گانے سننے کے لیے یہ مخلوق ٹوٹ پڑی ہے. اب ان کی مقبولیت ہوگی، میرے کو تو خیر کوئی نہ دلچسپی تھی اس سے، نہ کچھ، ان کے نام بھی سنے تھے، پتہ ہی نہیں مجھے، لیکن بہرحال کچھ مقبول شخصیات آئی ہوئی تھی فلمی دنیا کی، جن کو دیکھنے اور سننے کے لیے یہ ایک مطلب دھاڑے کے دھاڑے ٹوٹ پڑے تھے لوگوں کے. تو اس لیے وہ مقبولیت اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت جو وہ اپنی جگہ پر ہے. بندوں میں مقبولیت تو مل ہی جاتی ہے، صدر کو، وزیر اعظم کو، یا دیگر مطلب فلم ایکٹروں کو، کرکٹروں کو، کھلاڑیوں کو، سب کو مقبولیت ملتی ہے. ہر ایک کا ایک طبقہ ہوتا ہے چاہنے والا، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو، لوگ اس کو مطلب اپنے دروازے پر کھڑے نہ رکھتے ہوں، وہ غائب ہو تو اس کو ڈھونڈتے نہ ہو، اس کا بھاؤ نہ پوچھتے ہوں، اور وہی اگر اللہ کی قسم کھا لے کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. احادیث مبارکہ میں مضامین موجود ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت، خدا کی قسم یہی حقیقی مقبولیت ہے. باقی دنیا کی مقبولیت کا رنگ تو کیا ہے، تھوڑا تھوڑا میں نے یہ جھلکیاں دیکھی ہیں، میری عمر 60 سال تقریباً ہو گئی، تو اس ملک میں نے بہت تجربات کیے ہیں، اور یہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ایسی زندہ باد، اور شہر پاکستان تو زندہ باد، تو ایسے نعرے لگتے تھے، اور ہجوم کے ہجوم، دھاڑے کے دھاڑے، وہ جلوس اور نعرے، اور وہ ہو پھر وہی ہجوم، وہی دھاڑے کے دھاڑے مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے. یہ دیکھے میں نے، مرد آباد کے نعرے لگائے، پتلے جلائیں، جوتے مارے، اور وہ سیاست میں نے اتارے اس کو سیٹ سے، اور بیچارہ پھر وہ قاہرے گمنامی میں غائب ہو جائے بیچارہ. یہ میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو تھوڑی بہت عمریں رکھتے ہیں کو پتہ ہے. ہمارے یہاں 5 سال کی اسمبلی کی عمر 5 سال ہے نا غالباً، تو 5 سال پورے بھی کہاں ہوتے ہیں، اکثر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو زندہ آباد، یہی لوگ جو زندہ آباد کرتے ہیں، مرد آباد بھی یہی لوگ کہتے ہیں، سمجھے، واہ واہ کرتے تھے، اب ہائے ہائے کرتے ہیں، کتا ہائے ہائے، پہلے شیر بولتے پھر کتا بولتے ہیں. یہ ہماری یعنی کہ سیاست اور ہماری یہ دنیاوی مقبولیت کی میں مثال دیتا ہوں. تو یہ اس کو زوال لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو مقبولیت دیتا ہے نا، اس کو دلوں میں اتار دیتا ہے لوگوں کے، اور بس اس کی مقبولیت ہوتی ہے. جیسا کہ غالباً ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ غالباً حج پر تھے، اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام ابن سیرین، غالباً عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو پبلک کو ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑی تھی. تو سیدہ زبیدہ غالباً ان کو ہارون الرشید نے فرمایا کہ کیا کیسا شور ہے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک آئے تو لوگ ان کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور واقعی مقبولیت تو ان کی ہے کہ آپ لوگ جو بادشاہ لوگوں کو استقبال کروانا ہوتا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھے کرتے ہیں، بلواتے ہیں، ظلمن بلواتے ہیں، اور یہ دیکھو اللہ کا ولی آ رہا ہے تو لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. تو اصل بادشاہ تو ان کی ہے، نہ کہ تم لوگوں کی. تو یہ حقیقت ہے کہ جب ہم نے دیکھے نا اس دور، بسیں ہائی جیک کی جاتی ہیں، سزوکیاں چھین لی جاتی تھی، یہ دیکھیں دور، تو پھر بھر بھر کے فیکٹریوں سے، میلوں سے دھمکیاں، تڑیاں، اور وہ بھر بھر کے جلسے کامیاب کیے جاتے تھے. سب دیکھا ہے، یہ دنیا ہے. تو اب جو اس طرح اپنی مقبولیت نہ ہونے کے باوجود مقبولیت کا اظہار کرے گا، وہ کب تک رہے گی مقبولیت؟ یہ تو ایک بلبل ہے، پھٹ جائے گا. یہ اللہ نے دعوت اسلامی کو مقبولیت دی ہے کہ ہمارے مجبور کیے بغیر بسوں کی بسیں، ماشاءاللہ گاڑیاں، تو پرائیویٹ سیارے، اور کیا کیا بھر بھرا کے مدینہ الاولیاء ملتان میں جمع ہوئی جاتے ہیں. الحمدللہ، یہ اس کو مقبولیت کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اللہ نے مقبولیت دی ہے.
الحمدللہ. اور اس مقبولیت میں اللہ کرے کہ روز افزوں ترقی ہو، دن 11ویں رات 12ویں ترقی ہو، اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہاں پر موجود اسلامی بھائی مدنی چینل میں کام کرتے ہیں تو مختلف آلات استعمال کرتے ہیں. کوئی کیمرہ استعمال کرتا ہے تو کوئی لائٹ کا کام کرتا ہے تو کوئی کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے. تو ان آلات کو استعمال کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. دیکھو جو بھی چیز ہے نا، وہ آلات ہیں یا پانی ہے یا بجلی ہے، کیمرے ہیں یا دیگر اسباب، اس کو اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنا شریعت میں اجازت ہے. اس سے اگر الگ سے استعمال کریں گے اور وہ عرف کے دائرے کو توڑ کے نکل جائے گا تو پھر گناہ کی صورتیں بن سکتی ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے آپ ان چیزوں کے امین ہیں، ایک طرح سے. کیونکہ اب جیسے یہ کیمرہ ہے، اس کا فنکشن آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. تو اس کو کتنی دیر چلنا چاہیے، کتنی دیر نہیں چلنا چاہیے، اور اس کا کون سا بٹن کتنی بار گھمانا چاہیے کہ زیادہ گھمائیں گے تو یہ لوز ہو جائے گا، اور اتنے درجے پر رکھیں گے تو یہ کیمرہ، اس کی کیمرے کی لائف زیادہ ہوگی، اور اگر اس کو ہم مزید زیادہ مطلب یعنی کہ تیز چلاتے رہیں گے تو اس کی لائف کم ہو جائے گی، اور تیز کی حاجت نہیں ہے. تو اب اگر اس کو زیادہ تیز چلانے کی حاجت نہیں ہے اور آپ نے تیز چلایا کہ چلو بھئی یہ اس کی 10 سال کی اگر لائف تھی ٹھیک ہے 5 سال میں ختم ہو جائے گا، یار چندہ ان لوگوں کے پاس بہت ہے، یہ دوسرا خرید لائیں گے. ان کو کیا پتا کہ یہ کس طرح چلتا ہے. سارے کہ یہ خیانت ہوئی، اس نے گناہ کیا. ہم کو نہیں پتا کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کیمرہ ہوا یا اس طرح یعنی کہ اسی پر قیاس کر لیجئے، ہر چیز کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کس طرح چلتی ہے. تو اس کو کم از کم اگر یہ بھی ذہن بن جائے نا کہ یہ میری ذاتی ہے تو میں کس طرح اس کو چلاتا. ذاتی چیز کو آدمی بہت سنبھل کے چلائے گا. اگر وہ چیز قیمتی ہے تو سستی والی چیزیں تو کیئر کم کرتے ہیں لوگ، لیکن اس میں بھی کیئر تو کرنا چاہیے کہ آخرت میں تو حساب ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ قیامت کے روز بندہ جو ہے وہ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی اس کو بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی اس کو بھی دیکھے گا. تو اس لیے اپنی چیز ہوتی تو کیا اسی طرح بے دردی سے اس کو گھسیٹتے پھرتے؟ ہرگز نہیں. اس کو سلیقے سے چلاتے، پھر رکھتے وقت بھی اس کا جو کور ہے وہ ڈھک کے رکھتے کہ بھئی اس میں ڈسٹ چلی جائے گی تو یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، جلدی خراب ہو جائے گا. صاحب یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا تو آپ اس کو دھوپ میں نہیں رکھیں گے. کھلی ہوا میں اس کو نہیں رکھیں گے کہ یار اچانک بارش آ گئی یا صبح اوس پڑے گی اس میں چلی گئی تو یہ خراب ہو جائے گا. یہ ساری آپ کو پتا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اس طرح اس کا جس طرح اپنا کیمرہ، کہ ایک ایک کیمرہ لاکھوں کا ہوتا ہوگا، تو اس کو جس طرح آپ سنبھالتے ہیں اپنی چیز کو اس طرح اس کو سنبھالیں، بلکہ اس سے بھی بہتر طریقے پر، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے وقف کا مال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مطلب ہے کہ شریعت نے اس کے احکام رکھے ہیں. وقف کی چیزوں کے، چندے کی چیزوں کے احکام الگ ہیں، ہمارے ذاتی پیسوں کی چیزوں کے احکام الگ ہیں. تو اس کے احکام جو ہیں یہ کافی سخت ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو ان کو اس طرح آپ چلائیے. جو میں کہنا چاہتا ہوں غالباً آپ سمجھ گئے. اب کام پورا ہو گیا تو اس کو آف کر دیں. اچھا، اسی طرح یہ بتیاں لے لیجئے. اب اتنی ساری بتیاں اس وقت لگی ہوئی ہیں، اس کی حاجت ہے کہ اگر یہ بتیاں اگر ہم ڈیم کر دیں گے تو اس کا رزلٹ مدنی چینل والوں کو نہیں ملے گا. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کئی ہزار واٹ کے بلب ہم جلائے رکھیں کہ اب بھی اس کی ضرورت ہے. تو یہ صحیح ہے. اب جیسے ہی اس کی ضرورت ختم ہوئی تو اس کو بجھانا چاہیے
اور یہ آ کر بجھائے گا، وہ آ کر بجھائے گا، اگر یہ انتظار کریں گے تو